السلام علیکم پیارے بچوں، 5 کلاس میں ہوں آپ کے ٹیچر غلام فاطمہ۔ کیا حال ہے؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ سارا کام اچھا ہو رہا بچوں؟ کاپیاں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ نے بھجوا دینی ہے تاکہ وہ آپ کے سب لوگوں کی چیک ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ آپ دیکھیں، ہم اپنا چیپٹر نمبر پڑھیں گے اجنبی پر بھروسہ۔ یہ ایک تفہیم ہے، یہ ہم آج بچوں پڑھیں گے۔ آپ بھی اردو کی بکس نکالیے اور صفحہ نمبر 25 کھولیے۔ صفحہ نمبر 25، اجنبی پر بھروسہ، یہ ایک تفہیم ہے۔ اس کی ہم پڑھائی آج کریں گے، ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ جو ہوں گے ان کے آپ کو معنی بھی بتاتی جاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیں شاباش، صفحہ نمبر 25 نکالیے۔ ہاں جی، یہاں پر بیٹا امی کی بات سے بات شروع ہو رہی ہے ہماری کہانی میں کہ کہتے ہیں بیٹا، امی جان کہتی ہیں بیٹا، آپ انورٹڈ کاماز دیکھ رہے ہیں نا، اس کو واوین کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات، کہی ہوئی بات کو ہی ہم اسی کے الفاظ میں بیان کریں تو پھر ہم کاماز لگاتے ہیں، یہ جو واوین ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کی مدر کہتی ہیں کہ بیٹا کسی اجنبی پر، یہ بہت سننے والی بات ہے، آپ نے بچوں دھیان سے کھولنا۔ صفحہ نمبر 25، شاباش، جلدی سے نکالیے اور اس کو غور سے پڑھیے۔ یہ ویسے بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس طرح سے بھی، اسٹڈی کے حوالے سے بھی۔ بیٹا کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ اجنبی کہتے ہیں ایسا شخص جس سے آپ کی کوئی جان پہچان نہ ہو، کوئی غیر انسان جسے آپ بالکل جانتے نہ ہوں۔ اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ بالکل جانتے نہ ہوں۔ بیٹا کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرو، یعنی کہ اعتبار نہ کرو۔ فہد کی امی اسے نصیحت کر رہی تھیں۔ اب مدر کس کی ہیں؟ اماں جان کس کی ہیں؟ فہد کی۔ فہد کی امی جو ہیں اسے امی جان نصیحت کر رہی ہیں، اسے سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا کوئی ایسا شخص جسے آپ جانتے نہیں ہو بچوں، اس پر کبھی بھی آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، اعتبار نہیں کرنا، اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ کسی بھی معاملے میں وہ آپ کو کوئی بھی بچوں بات کہے، یہ چیز لے لو، وہ چیز لے لو، یہ ہمیں بتا دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ یہ سامان گھر چھوڑاؤ، یا یہ اٹھایا نہیں جا رہا، ہماری تھوڑی سی مدد کر دو، تو بیٹا آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ فوراً اس کا سامان اٹھایا اور ساتھ چل پڑے، ٹھیک ہے بچوں؟ کبھی بھی آپ نے، اب آج کل کا تو دور ایسا رہا ہے کہ بچوں کسی کی مدد کا کوئی دور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ضرورت، آپ تو بالکل چھوٹے بچے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پر اعتبار کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اس پر بھروسہ کرنے کی۔ آگے دیکھیے سٹوری کو۔ اگر کوئی اجنبی مدد مانگے، ہاں، اور اگر کوئی غیر شخص جسے ہم جانتے نہیں ہیں، نامانوس بندہ آپ سے مدد مانگے کہ ہماری اس طرح سے مدد کریں، ہیلپ کریں۔ فہد نے پوچھا، فہد آگے سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی غیر شخص ہم سے مدد مانگے کہ یہ ہمارا کام کر دو تو پھر ہم کیا کریں؟ بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا۔ اجنبی سے کوئی بھی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ اب اس کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا کسی اجنبی سے، کسی غیر شخص سے کوئی نہ ہی بات کی جائے تو ہی بہتر ہے، اچھا ہے۔ بہتر کو انڈرلائن کیجئے بیٹا، بہتر ہے، اچھا ہے۔ امی نے سمجھایا، اب فہد کی امی نے سمجھایا ہے کہ کسی غیر شخص سے آپ نہ ہی بیٹا بات کریں تو بہتر ہے۔ لیکن امی، دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے۔ اب وہ امی سے سوال کرتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا تو اچھی بات ہے، یہ تو ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا۔ اب بیٹا اپنی ماما سے کہتا ہے، ماں سے سوال کہتا ہے کہ ماما آپ نے تو کہا تھا ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے مشکل وقت میں کام آنا چاہیے۔ فہد نے امی سے پوچھا، ہاں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص پر بھروسہ کرنا ہمیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ بچوں کچھ لوگ تو اچھے ہوتے ہیں، واقعی ہی انہیں ریئل میں اپنی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بچوں کچھ لوگ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح سے آپ کو کہہ کر، آپ کو ساتھ لے جا کر آپ کو کہیں بیچ آتے ہیں، آپ کو کہیں پھینک دیتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، یا آپ کے والدین سے پھر جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ چل پڑتے ہو۔ تو اس لیے ان کی ماما کہہ رہی ہیں، ان کی امی جان کہہ رہی ہیں، اماں جان کہہ رہی ہیں کہ بیٹا ہر شخص پر بھروسہ کرنا ہمیں مصیبت میں ڈال سکتا ہے، مشکل میں ڈال سکتا ہے، مصیبت میں ڈال سکتا ہے، مشکل میں ڈال سکتا ہے،
پریشانی میں بچوں ڈال سکتا ہے؟ امی نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے امی جان، میں یاد رکھوں گا۔ اب بیٹے کو امی جان کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے کہ امی جان میں جو ہے وہ آپ کی بات کو یاد رکھوں گا اور میں جو ہے اس کی مدد کروں گا۔ آپ کی میں مدد کروں گا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کی مدد کروں گا، اور اب اب یاد رکھوں گا ماما، اب میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے۔ چلو بیٹا اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے۔ شبہ خیر۔ امی نے اسے پیار کیا اور خود بھی سونے بچوں چلے گئی ہیں۔ امی جان نے اس کو پیار کیا ہے، اس کو شبہ خیر کہا ہے بچوں، شام کا اس کو سلام کیا ہے بیٹے کو، اور اس سونے کے لیے بچوں چلے گئی ہیں، اور پیار بھی کیا اور خود بھی سونے چلے گئی ہیں۔ فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اب بیٹا جو ہے وہ اسکول سے چھٹی کے بعد بچوں گھر آ رہا ہے۔ اسکول کے کچھ دوستوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ اسکول کے کچھ دوست ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ فہد جلدی آ جاؤ، فیلڈر کی ضرورت ہے۔ فیلڈر کی بچوں ضرورت ہے، جو ایک تو بلے باز ہوتا ہے نا، جو شاٹ لگا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بچوں وہ ہوتا ہے جو اس کی گیند کو پکڑ کر لاتا ہے یا کیچ کرتا ہے، یا ادھر ادھر گراؤنڈ میں اگر گیند گرتی ہے تو وہ پکڑ کر لاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو فہد اور فیلڈنگ کرو۔ اس کے دوست سارم نے آواز دی اور کہا کہ اچھا۔ فہد نے ایک بستہ ایک جانب رکھا، یعنی اپنا بیگ جو ہے اس نے بچوں ایک طرف کر دیا اور کھیلنے لگا۔ کھیلنے میں اتنا مصروف ہوا، وہ اتنا مگن ہوا بچوں کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا، وقت کا اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اتنا زیادہ بچوں وقت گزر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے کوئی اندازہ نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے احساس ہوا بچوں تو اسے خیال آیا کہ میں تو بہت دیر سے پیارے بچوں کھیل رہا ہوں، تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی، معافی مانگ لی کہ یار سوری، اب میں معذرت ہے میری طرف سے، اب میں بہت دیر ہوگی، اپنے گھر چلوں گا۔ تو وہ اپنے گھر کی جانب چل دیا، اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ دیکھیں اب وہ دکھا رہا ہے کہ جب وہ راستے میں اس کو موٹر سائیکل پر ایک آدمی ملے گا۔ بیٹا یہ آپ پکچر اپنی بک پر بھی ڈرا کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں جنبی پر بھروسہ، اس کو ٹائٹل یہ دے سکتے ہیں، اور یہ آپ تصویر بھی اس طرح سے بچوں بنا سکتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کہتا ہے بیٹا کیا تمہیں پتہ ہے شارق، اب راستے میں اسے ایک اجنبی ملا ہے، اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ ہے بیٹا کہ شارق سپر مارٹ کہاں ہے؟ اب وہ کسی مارٹ کا اس سے بچوں ایڈریس پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اجنبی شخص نے فہد کو روک لیا، ایک اجنبی شخص اسے ملا ہے، یہ ابھی اس نے دکھایا، یہ دیکھیں موٹر بائیک پر ہے وہ، اور وہ اسے پوچھ رہا ہے کہ بیٹا آپ کو جو ہے وہ شارق سپر مارٹ کا پتہ ہے؟ ایک اجنبی شخص نے فہد کو روک کر پوچھا، وہ شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ فہد اسے پتہ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، اس نے اس کو ایڈریس بتا دیا، جگہ کا کہ یہاں جائیں گے تو پہنچ جائیں گے۔ بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں۔ اب وہ اجنبی کیا کہتا ہے کہ بیٹا میں یہاں کے راستوں کو جانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں علم کہ یہ راستے کہاں سے کس طرف جاتے ہیں، تم میری مدد کرو۔ اب چھوٹے سے بچے کو دیکھو وہ کیسے پھسلا رہا ہے، حالانکہ اسے خود پتہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا انسان ہے کیا وہ ایک ایڈریس نہیں بچوں ڈھونڈ سکتا؟ سوچنے کی بات ہے نا پیارے بچوں۔ موٹر سائیکل پر ہی چلو اور مجھے اس پتے پر لے جاؤ، اسی جگہ پر، اسی ایڈریس پر کہتا ہے مجھے لے جاؤ، پھر میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ اب اس کو گھر جانے کا بھی بچوں پرومس کر لیا کہ اچھا میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ کہتا ہے کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، میں نہیں ان راستوں کو جانتا، اور ایسا کرو کہ میری تم مدد کرو اور موٹر سائیکل پر ہی مجھے بچوں اپنے گھر لے چلو۔ پھر اس نے سوچا، فہد سوچ میں پڑ گیا، کہتا کہ اسے امی کی بات یاد آئی، لیکن اس نے سوچا کہ میں بہت دیر ہو گئی ہے، بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے، یہ شخص مجھے جلد ہی گھر چھوڑ دے گا، موٹر سائیکل پر میں یعنی جلدی گھر پہنچ جاؤں گا، تو امی کی ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ اب اسے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ امی کی جو ہے وہ جھڑکیوں سے بچ جاؤں گا، مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی، ماما کی جھڑکیاں نہیں پڑیں گی، تو میں اس سے بچوں گا اور میں جو ہے فوراً ہی موٹر بائک پہ گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچتے ہوئے فہد موٹر سائیکل پر اس شخص کے ساتھ چل پڑا، مگر یہ کہ جلد ہی فہد کو احساس ہو گیا، اس نے محسوس کیا، اسے لگا، اس کی حس نے جو ہے وہ اس کو بتایا کہ جو ہے وہ کچھ رانگ ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، اسے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ وہ شخص تیزی سے فوراً کسی اور طرف جا رہا ہے، وہ جو راستہ اس نے بتایا تھا وہ اس سے ہٹ کے کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اس نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، اس نے بار بار اسے کہا کہ میں اس طرف نہیں جانا، آپ کدھر جا رہے ہو اتنی تیزی کے ساتھ، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن وہ گاڑی والا جو ہے بچوں بالکل نہ رکا،
مگر اس نے فہد کی بات انسنی کر دی. انسنی کرنا کہ ایسے ہی کہ جیسے کوئی بات سنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتفاق سے پولیس سے ایک موبائل گاڑی پاس سے گزری. پولیس کی ایک موبائل گاڑی پاس سے گزری. فہد نے اشارے سے پولیس والوں کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا. اس نے اشارہ کیا اور بچوں اپنی مشکل، اپنی مصیبت جو پریشانی اس پر تھی اس سے آگاہ کیا، بتایا ان کو، اشارہ کر کے بتایا کہ میں مشکل میں پھنسا ہوا. پولیس والوں نے شخص کو روکا اور فہد کو اس مشکل سے نکال لیا. اس مشکل سے بچوں، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اس کو نکال لیا. اس نے اس شخص کو روکا ہوگا اور اسے بچے کو اتار لیا. اس شخص کو حراست میں لیا اور فہد کو گھر پہنچا دیا. انہوں نے اس شخص کو گرفتار کیا اور پھر فہد کو صحیح سلامت ان کے گھر پہنچا دیا. تو یہ بچوں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے بیٹا کہ آپ نے کسی بھی اجنبی پر جو ہے وہ بھروسہ پیارے بچوں نہیں کرنا، اور اس طرح سے آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے پیارے بچوں کبھی کسی پر جو ہے وہ کریں اور کبھی کسی پر جو ہے وہ آپ پیارے بچوں کریں. ٹھیک ہے. یہ نہیں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. بس جہاں آپ نے ختم کر دیا تو پیارے بچوں ختم کر دیا. ٹھیک ہو گیا نا. اس کو بیٹا آپ نے یہ اپنے آنسر کویشچن بھی ہیں، ہم یہ کریں گے بعد میں. اور آپ نے پیارے بچوں کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے کرنا ہے، لرن کرنا ہے ریڈنگ کو پیارے بچوں، اور آپ نے ریڈنگ کو یاد کرنا ہے، 3-4 بار پڑھنا ہے. جو مشکل الفاظ ہیں ان کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ڈے میں آپ کو اس کے آنسر